پہلا کام کہ انسان محبوب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور رو کے اس کو منائے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی غصے میں ہونا تو سامنے والا بندہ اگر رو پڑے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ رونا بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو ہم بھی رمضان کی دعاؤں میں راتوں میں اپنے اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہائیں اور اپنے رب کو منائیں۔ یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے منانے کا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ناراض ہونا اس بندے کو بار بار ملا جائے، تاکہ بار بار ملنے سے وہ جو ناراضگی ہے وہ کم ہو جائے اور طبیعت کے اندر محبت آ جائے۔ جو مومن دن میں 5 مرتبہ مسجد نماز پڑھنے آتا ہے وہ یہ شرط بھی پورا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے 5 مرتبہ آتا ہے، ملتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تو یہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی محبوب کو منانے کے لیے راتوں کا سونا چھوڑ دیتا ہے، رات کو نیند ہی نہیں آتی، جاگتا رہتا ہے۔ خامد ناراض ہے، بیوی رات کو نہیں سوتی، ماں ناراض ہے، بیٹا رات کو نہیں سوتا۔ تو رمضان مبارک میں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، رات کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ بھی شرط پوری کر دیتا ہے۔ پھر چوتھی شرط ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ خامد ناراض ہے، بیوی کہتی ہے جی میں نے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کچھ کھانا، بھوک نہیں ہے۔ تو جس نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے اس نے اپنے محبوب کو منانے کے لیے یہ شرط بھی پوری کر دی۔ تو 4 شرطیں ہوئیں۔ ایک شرط محبوب سے سامنے دعائیں مانگنا اور رونا، دوسری شرط بار بار محبوب کے گھر آنا اور اس کو منانے کی کوشش کرنا، تیسری شرط کہ محبوب کے لیے رات کو جاگنا، تراویح پڑھنا، اور ایک شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے جس نے رکھ لیے اس نے یہ شرط بھی پوری کر لی۔ اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں آپ کو منائے بغیر نہیں اٹھوں گا، ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ جس بندے نے رمضان کا اعتکاف کر لیا اس نے گویا یہ شرط بھی پوری کر دی۔ اعتکاف والے 10 دنوں کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور محبوب کے در پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ اب تو آپ کو منا کے ہی اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ تھے، ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت تھانوی ان سے ناراض ہو گئے اور حضرت نے حکم دیا کہ ان کا بستر اٹھاؤ اور ان کو مسجد سے روانہ کر دو۔ چنانچہ وہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بستر اٹھایا
اور مسجد سے نکل کے مسجد کے دروازے کے اوپر ہی بچھا کے اپنا مصلی بیٹھ گئے۔ اب جو کوئی آتا جاتا مسجد کا دروازہ کھولتا اور یہ کھلے دروازے میں سے اپنے شیخ کا چہرہ دیکھ کے دل کو ٹھنڈا کر لیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے تو حضرت تھانوی بھی بڑے حیران کہ میں نے اس کو تو یہاں سے روانہ کر دیا اور یہ خدا کا بندہ دروازہ چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا دروازے پہ۔ تو حضرت تھانوی نے کسی کو پوچھا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ کہ وہ چلا جائے یہاں سے۔ وہ بندہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ حضرت پوچھ رہے ہیں تم جاتے کیوں نہیں؟ تو مجذوب رحمۃ اللہ شاعر تھے، انہوں نے جواب میں شعر لکھ کے بھیجا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ حضرت مسجد کے اندر آپ کی حکومت ہے اور مسجد سے باہر نکل کے یہاں میری حکومت ہے، میں نہیں جاتا۔ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو غصہ ختم ہو گیا اور آپ نے پھر ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ تو اعتکاف والے بھی یہی اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس یہ 10 دن آپ نے ہمیں دے دی ہیں اور ہم اپنے گھروں سے رخصت ہو کر یہاں آ گئے ہیں، اب ہم آپ کے گھر سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ آپ کو منا نہیں لیں گے۔ باقی دوسرا مصرع ہمارے اوپر نہیں فٹ آتا، کیونکہ اللہ کی حکومت تو ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو۔ اصل حکمران تو وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ تو ہمارے لیے صرف پہلا فکر ہے اگر تو در نہ چھوڑے گا تو میں بھی اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس بیٹھ جائیں کہ یا اللہ آپ کو تو منا کے ہی اٹھنا ہے یہاں سے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کو منائے، یہ سب سے آسان کام۔ میں نے ایک مرتبہ ایک مدرسے میں بیان کیا، دورہ حدیث کی طالبات تھیں، مجھے بتایا گیا جی کہ کوئی 70-80 طالبات ہیں دورہ حدیث کی۔ تو میں نے بیان کیا، بیان کے بعد جو محتمم تھے مجھے کہنے لگے جی کہ پردے کا انتظام ہے اور ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام ہے، تو کچھ بچیاں آپ سے کچھ سوال پوچھیں گی، آپ ان کو ان کے جواب دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ بچیوں نے کوئی سوال پوچھے، کسی نے کہا مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، کسی نے کہا کہ گھر سے پردے کی مشکل ہے کر میرے بھائی مجھے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتے، کسی نے کوئی پوچھا، کسی نے کوئی سوال پوچھا۔ خیر جب آدھا گھنٹہ ان کے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے تو میں نے ان بچیوں کو کہا کہ آپ آخری سال کی بچی ہیں، اب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھوں گا۔ کون سا سوال؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ آسان کون مانتا ہے؟ آسانی کے ساتھ سب سے زیادہ کون مانتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا جی ماں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میرے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں وہ امی کو بہت ستاتا ہے اور امی بہت سخت ناراض ہوتی ہیں، لیکن جب امی سخت ناراض ہوں اگر بھائی آ کے امی کے پاس بیٹھ جائے اور امی کا ہاتھ پکڑ لے اور کہ امی مجھ سے غلطی معاف کر دیں، ایک لفظ بولنے پہ امی پگھل جاتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اگر امی زیادہ ناراض ہے اور بیٹے کے پاس آ کر بیٹھنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو پھر کہنے لگے جی اگر بھائی زبان سے کہہ دے گا نا کہ امی مجھے معاف کر دیں تو امی دو بول نہیں سن سکتی، فوراً کہہ دیں گی اچھا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اگر اور زیادہ ناراض ہیں تو
کہنے لگے اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو امی اپنے بیٹے کے آنسو کبھی نہیں برداشت کر سکتی، وہ فوراً اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو کو صاف کریں گی اور کہیں گی بیٹا رو نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لہذا ماں کو منانا تو بہت آسان کام ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بچہ، واقعی انسانوں میں ماں کو منانا سب سے آسان کام ہے، لیکن ایک ذات اور بھی ہے جس کو منانا ماں سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی عورت کہ جی وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ماں کو منانے کے لیے تو ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، زبان سے کہنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ جب یہ سب کچھ ماں دیکھے گی تب مانے گی۔ رب کو منانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الندم توبۃ، جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے نادم اور پریشان ہو جاتا ہے، اللہ دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک لفظ نہ بولو، صرف گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس پروردگار کو منانا اتنا آسان ہے تو رمضان مبارک میں اس کے لیے اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں آخری موقع دیا، اب ہم بس بازی لگا دیں گے ہمت کی اور آپ کو منائے بغیر نہیں اٹھیں گے، یہاں آپ کو راضی کیے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان مبارک میں بہت عبادت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے تھے، جیسے پنجابی زبان میں ہے نا جی، چادر کو کس کے باندھ لینا، اس کا مطلب یہ کہ ہمت کو بلند کر لینا۔ تو نبی علیہ السلام چادر کو کس کے باندھ لیتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام سخاوت کرتے تھے، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، حاجت مندوں کے اوپر اس طرح پیسہ خرچ کرتے تھے۔ خود بھی جاگتے تھے، بیویوں کو بھی جگاتے تھے، اور اپنا پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور اپنے اللہ سے خوب رات کو دعائیں مانگتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں اور خوب اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ گھر میں بیوی بچوں کو بھی یہی تلقین کریں کہ وہ اللہ کو منانے کی پوری کوشش کریں۔ ایک موقع ہے اللہ نے دے دیا ہے، اور ہر رات میں کروڑوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ جب کروڑوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بری ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ ہمیں بھی بری فرما دیں گے۔ اس میں لطف اور مزے کی بات اور بھی ہے، ہر رات میں کروڑوں بندے جہنم سے بری ہوتے 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 جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک جتنے کل بندے جہنم سے بری ہوئے، آخری رات میں اللہ اتنے کل بندے اور بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کی بخشش اور رحمت کا یہ معاملہ ہے، پھر تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دیا، اب تو ہم اپنے گناہوں کو بخشوا کر رہیں گے۔ پھر اعتکاف میں جو انسان بیٹھتا ہے نا، وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کی تلاش 10 راتیں تو بڑا مشکل ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو بہت کمزور بندہ ہوں، میں 10 راتیں نہیں جاگ سکتا، تو نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی کہ 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر ہوگی، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں بن گئی۔ اب 5 راتیں جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا، میں تو بہت کمزور ہوں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی آسانی فرما دی۔
جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو گیسٹ پیپر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گیسٹ پیپر میں کویشچن دیے ہوتے ہیں جو امتحان میں آتے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کو پاس کرنا چاہتے تھے، اللہ نے گیس بتا دیا، قرآن مجید میں اشارہ کر دیا کہ رمضان مبارک میں شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے۔ آپ بھی امید ہے توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب ہمیں کیا پتا بھائی وہ کون سی رات ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتوں میں ایک رات ہوگی، لیکن کیا پتا وہ جو ٹائم خاص رحمت کا ہوتا ہے وہ رات کو مغرب ہوتے ہوئے شروع ہو جاتا ہے، یا رات کے 10 بجے ہوتا ہے، یا 12 بجے ہوتا ہے، یا 3 بجے ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو ہم تو ساری رات نہیں جاگ سکتے، ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے مراد 80 سال کی زندگی کے گناہ معاف، اور 80 سال کا تو شاید اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، سب مجھ سے چھوٹے ہی ہیں، تو گویا ایک رات ہمیں اگر مل گئی تو ہماری پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی برکت والی رات ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور جبریل السلام اس میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ گلیوں کے چوکوں کے اوپر کھڑے ہو کے آنے جانے والوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے جو برس رہی ہوتی ہے، اور یہ رحمت کب تک برستی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہی حتی مطلع الفجر، یہ مطلع فجر تک رحمت برس رہی ہوتی ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن جو شب قدر بھی ہوگی اس میں رات کے جس حصے میں خاص رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی وہ ہوتی رہے گی حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت اس کا وقت ختم ہوگا۔ تو اب ہمیں شروع کا تو پتہ نہیں چلا کہ کب شروع ہوگی، ختم ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہم اگر سحری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لیں اور اس وقت چند رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں تو جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا، ہم لیلۃ القدر کے پانے والے بن جائیں گے، اور اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 15 شعبان کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بجٹ کی رات ہے، آنے والے سال میں جو ہونا ہوتا ہے تو اس کی لسٹیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، کس بندے کو جاب ملے گی، رزق ملے گا، بیوی ملے گی، بچے ملیں گے، گھر ملے گا، جو دنیا میں عزت ملنی ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ لسٹیں بنا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنے والے سال میں کون بندہ زندہ رہے گا اور کون بندہ فوت ہوگا اس کی لسٹیں بنائی دی جاتی ہیں۔ اب جب لسٹیں بنائی جاتی ہیں تو وہ بنتی رہتی ہیں، اور 27 رمضان جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں وہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ فرشتے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیں ہم اللہ سے اس میں تبدیلی کروا لیں، جو مقروض ہیں وہ قرضے کی ادائیگی کی دعا مانگیں، جاب لیس ہیں وہ جاب کے لیے دعا مانگیں، جو بے گھر ہیں وہ گھر کی دعا مانگیں، جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ مصیبتوں کے دفع ہونے کی دعا مانگیں، اللہ سے منوا لیں جو منگوانا ہے۔ 27 رات تک یہ تبدیلیاں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آئندہ سال کے لیے جو لسٹیں ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اب ہم اس دوران تو دعا مانگتے نہیں، اور جب فرشتوں کو لسٹیں مل جاتی ہیں پھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ یہ دور کر دے، وہ دور کر دے۔ بھئی اب رونے کا کیا فائدہ؟ رونا تو اس وقت فائدہ مند تھا جب فیصلہ ہو رہا تھا،
تو ابھی فیصلے کا وقت ہے، 27 رمضان کی رات تک جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ وہ کون سی چیز ہے جو بندہ مانگتا ہے اور اللہ اس کو عطا نہیں کرتے؟ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اور واقعی بات سچی ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ اس سے زیادہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا اور عرفات کا میدان تھا، تو ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ دے مجھے 500 کروڑ روپیہ۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگی نا، یا اللہ دے مجھے 500 کروڑ روپیہ، تو لاہور کا ایک لڑکا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں بزرگوں اتنی دولت مانگ رہے ہیں، اتنے پیسے۔ انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں نے تجھ سے نہیں مانگے، اللہ سے مانگے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تجھ سے مانگے ہیں، اللہ سے مانگے ہیں تو جتنا چاہوں مانگوں۔ تو بات واقعی ایسی ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہے تو پھر 2 لاکھ 5 لاکھ کیا مانگنے، پھر ہزاروں کروڑ مانگے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیں گے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حضرات کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس جگہ روانہ ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ ہمارے عید کے دن کو عید کا دن بنائے، اس کو ہمارے لیے عید کا دن نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔